کیا لاجک ہے بھائی؟ بھائی مسلمان ہے تو کچھ بھی لاجک دے سکتا ہے. جی بلال بھائی کیا حال چال؟ ہیلو ساحل بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ. مومن ہے بھائی نہیں ہے؟ جی مومن ہوں. پکے والے؟ ہاں جی، کوشش تو ہے. آپ کو مومن کی ڈیفینیشن ہے نا کہ نہ کسی سے ڈسا جاتا ہے اور نہ دوبارہ ڈستا. اچھا، مومن کی تو ہم تو صفت یہ ڈسے بھی ہے جاتے کہ ہیں تو پکے تو نہیں، لیکن مومن تو ضرور. مومن کی صفت قرآن میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے حفاظت سوائے. کرتا ہے. بے شک بے شک. ہاں آگے سن لو، جھٹکا نہ لگ جائے. اچھا. شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے سوائے اپنی بیویوں یا لونڈیوں کے. تو لونڈیوں کی. آپ جی مومن کی صفت آپ کو لانے کے لیے ایک ہاں لونڈی جی. بھی پڑے گی. نہیں، یہ کوئی ضروری تو نہیں لکھا گیا اسلام میں کہ لانڈی ہونا کوئی کر ضروری سکتے ہیں نا، ہے. لیکن ہاں کر تو سکتے ہیں بے شک. اچھی بات ہے نا یہ. لانڈی اگر آج کل میں تو سلیوری ختم ہو گئی ہے، لیکن اگر ہوتی ہو تو بعد میں اچھی بات ہوتی. نہیں ہوتے تو اگر دیکھو نا پرزنر آف وارز کو ایک طریقے سے رکھنے کا طریقہ بتایا ہوا. ہاں پھر ڈنگی ڈنگی بھی بتائیے نا. ڈنگی ڈنگی بتائیے. ہاں پرزنر آف وار کی سزا ہے کہ انہیں چوت چوت کے مار دو. سمپل. ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ اٹ از اے پنشمنٹ؟ ہاں کیا پنشمنٹ کیسے ہے؟ اٹس اے وہ کہہ رہے پنشمنٹ. ہیں کہ جی کسی کو چوت چوت کے مارنا پنشمنٹ کیسے ہے ساحل بھائی؟ آپ اچھا جواب دیں. نہیں پنشمنٹ نہیں ہے بلال تو ڈو بھائی. یو ہیو سم تھنگ لائک حدیث یا پھر کوئی واقعہ ہوا ہو کہ چور چور کے ارے مار دینا؟ انگلش بولنے سے بلال بھائی، انگلش بولنے سے آپ نہیں کا نہیں، پوائنٹ انگلش جو ہے وہ ہونے کے اسٹرانگ نہیں ہو جائے گا نا. ہاں نہیں، مجھے میں یہ بتاؤ اسٹرانگ بلال بھائی، ہاں. آپ کو یہ ایبسولوٹلی نارمل لگتا ہے کہ آپ کسی کو باندی بنا رہے ہو یا مارکیٹ سے خرید کے لا رہے ہو؟ نہیں، آپ اس وقت کی سچویشن دیکھیں نا. جنگ بدر ہو رہی ہے. جنگ بدر میں تو کوئی باندھی نہیں آئی، جنگ احد میں آئی تھی. تو پھر آپ ہاں دیکھیں آپ اس وقت کوئی کا بھی لے لو ٹریڈیشن تھا، ایگزامپل. اس وقت کا ٹریڈیشن تھا. ہاں کیا یہ ٹریڈیشن شراب پینے کا ٹریڈیشن نہیں تھا اس وقت؟ بالکل تھا. تو بند کرایا نا رسول اللہ نے. بند کروایا کیونکہ آیت آئی تو بند کروا دی. کیا مورتی پوجا کرنے کا ٹریڈیشن نہیں تھا؟ بالکل تھا. بند کرایا نا ہاں ون اس گو طرح میں. سود بھی بند کروا دی. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ ہاں. بہانے نہ بناؤ کہ ٹریڈیشن میں کیا چل رہا تھا نہیں چل نہیں، رہا اٹ تھا. ہیزنٹ بین ایبروگیٹڈ کیونکہ وجہ ہے کہ وہ ہے نا کہ اینڈ پہ جہاد ہونا ہے بہت بڑا، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ابھی اگر آگے کوئی میرا جنگ ہو سوال پھر سے مسلمانوں کی. وہی ہو جاتا ہے بلال، ہاں باؤنٹی. کیا یہ پھر ہاں انسانیت کے مطابق ہے کہ آپ کسی کی یار دیکھیں انسانیت جو ہے نا، میرا آپ دیکھیں سوال وہ کوئی ختم ہونے دو ریلیجن نہیں بلال. ہے. یو ڈیفائن بلال انسانیت جو ہے نا. ہاں بلال ہاں. میرا سوال ختم ہونے دو. ہوں. کیا آپ کے لیے یہ بالکل نارمل ہے اور انسانیت کے مطابق ہے کہ آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کو پکڑ کے لے کے آؤ یا خرید کے لے کے آؤ؟ کیونکہ اگر اچھا. سلیوز مارکیٹ میں چل رہی ہے تو آپ خرید کے بھی ہاں لا سکتے ہو. ہاں آپ خرید کے لے کے آؤ یا پکڑ کے لے کے آؤ ہاں اور آپ اس کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرو ہاں اور اس کو مارکیٹ میں بیچ بھی سکتے ہو آپ. تو دس از ہاں. ایبسولوٹلی نارمل اور یہ ہیومینٹی کے مطابق ہے، رائٹ؟ نہیں اب دیکھیں نا، وہ والے ٹریڈیشن چینج ہو گئے نا، تو اٹ ہیز بین ٹریڈیشن ایبروگیٹڈ. اب تم تو نے نہیں چینج ہوتا. نہیں کیا نا، وہ تو دوسروں نے چینج نہیں کیا. تو میں بول رہا ہوں تمہارے اب لیے یہ دیکھو نا نارمل ایک ہے چیز کیا؟ ختم ہو تو ایک ابھی نہیں ہو رہا ہے تو ایک سیکنڈ اٹ از ایک سیکنڈ ساحل نارمل بھائی ذرا فار. مجھے ایک منٹ دیجیے گا. جو ایک ہاں چیز ختم ہوئی نا وہ ہاں مسلمانوں نے نہیں کی، وہ مسلمانوں سے اچھا. زبردستی کروائی گئی ہے، ورنہ انٹرنیشنل تعلقات ختم ہو رہے تھے. آپ کے سعودی عربیہ نے سب سے اینڈ میں ختم ہاں کیا وہ ہے. مجھے پتہ ہے، وہ مجھے پتہ ہے اوکے سعودی دین، تو عربیہ پھر نے آپ ختم لوگوں نے کیا. مجبوری کی حالت میں ختم کیا ہے. جب یہ نہیں مجبوری ختم ہوگی آپ لوگ دوبارہ کرو گے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہوا ہے. تو یہ مجبوری ہے، انٹرنیشنل دباؤ یار ہے، تو لہذا ختم نہیں ہو گئی ہے. یہ آپ کی بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ویسے ہی کسی کو سلیو خرید لینا یا کسی فری اوکے مین کو ارے اب کسی مس سلیو کر کنسپشن ہے. لینا طریقے اب سے بھی وہ بنانا شروع بھائی. کرو. دوسرا مس کیا کنسپشن نام ہے نہیں یہ بولو، کہ اب مس کنسپشن کی ٹینٹے نہیں کرو. اب سلیو بنانا کیسے؟ اگر اس کے اوپر سوال ہے تو وہ کیے جا سکتے ہیں. سہیل بھائی آپ ہاں کمپلیٹ میں کریں بات. بتا رہا ہوں کسی ہاں فری مین کو سلیو لینا وہ اس پہ صرف سوال پرزنر نہیں آف ہے وارز کے لیے بلال. یہ ہے کہ بلال آپ لانڈی کر بلال سکتے ہیں. ہاں بلال بلال ہاں بلال ہاں مجھے یہ سب چیز پتا ہے، اسی وجہ سے میں نے ہاں. بہت اسپیسیفک سوال کیا جس کا تم گھما رہے ہو، جواب نہیں دے رہے ہو. میں اچھا کہہ رہا ہوں کہ تمہارے نزدیک یہ ہاں بالکل نارمل اور انسانیت کے مطابق ہے کہ آپ مارکیٹ سے کوئی سلیو کو پکڑ کے لاؤ یا جنگ کے میدان سے کسی کو پکڑ کے لاؤ اور اس کے ساتھ آپ ڈنگی ڈنگی کرو اور اس کو آپ مارکیٹ میں بیچ بھی دو. کیا یہ نہیں دیکھیے نارمل نا، ہے؟ صرف میری بات سنیں.
صرف ڈنگی ڈنگی کرنے کا حکم نہیں ہے. میرا سوال ڈنگی ڈنگی سنو بلال 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 تو ان کو بلال وہ دے رہے ہیں بلال بلال جو سوال میں نہ کروں اس کا جواب مت دو. میرا سوال سیم کھاؤ سیم پیو سیم پہناؤ اس پہ سوال نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ سلیو کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر سکتے ہو اور آپ اس کو مارکیٹ میں بیچ سکتے ہو. کیا یہ آپ کے نزدیک نارمل اور انسانیت کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو ہاں بولو, نہیں ہے تو نہیں بولو. ہوتا تو تب ہوتا. کیا اگر ہولی پروفٹ کے ٹائم میں ہوتا اس وقت ہوتا تو تب تھا نارمل. تو ابھی آپ کے لیے یہ انسانیت کے مطابق نہیں ہے؟ ابھی وہ سچویشن ہی نہیں ہے نا, تو انسانیت کے مطابق کیسے آئے گی؟ تو سچویشن آئے گی تو پھر اس کے حساب سے دیکھیں گے. مطلب آپ کے لیے یہ سچویشن آئے گی تو we will treat them as قرآن has instructed us to treat. مطلب چودو گے نا ایز پر قرآن, تو آپ ان کو چود سکتے ہو. if we are feeding them, اگر ہم اس کو نان نفقہ دے رہے ہائے 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 کیا لاجک. اگر آپ اس کو فیڈ کر رہے ہو تو یہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اس کو چودو, بیکاز یو آر فیڈنگ اینڈ بیکاز یو آر گیونگ دیم کلوتھس, ہے نا بھائی؟ نان نفقہ ان کا پورا کر. اچھا ابھی میرے کو ایک میری بات بتاؤ سنیں, وار ٹارن کنٹری ہے, ختم they are نہیں ہوئی, roaming around. ختم نہیں ہوئی. ہاں اب مجھے یہ بات بتاؤ کہ کوئی آپ کی ماں اور بہن کو سلیو بنا لے, ٹھیک ہے, وار ہو رہا تھا, بنا لے, اور اس کے ساتھ اس کو اچھا کھلائے پلائے, مرغی بریانی, مرغ مسلم, ڈیزائنر کپڑے پہنائے, اور اس کے ساتھ پھر ان کو چودے اور بیچے. تو چونکہ کھلا پلا رہے تھے, کپڑے دے رہے تھے, تو آپ کی بہن اور بیٹی کے ساتھ کوئی اس طریقے سے کرے گا تو یہ بھی نارمل ہوگا نا. پھر they deserve, and the person who is feeding, he also deserve your sister and daughter. دیکھیں یہ تو پھر وہ ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے نا. ہائپوتھیٹیکل کیوں ہے؟ اگر آپ کسی کو بنا کے ابھی دیکھیں ابھی کوئی وار تو نہیں ہو رہی ہے. ایک سیکنڈ رکیں, اس کا ہائپوتھیٹیکل ختم کرتا ہوں. ابھی تم نے سٹارٹ کہاں سے کیا تھا کہ سلیوری ختم اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی وہ ختم نہیں ہوا, جہاد ختم نہیں ہوا, کیونکہ ابھی آپ کا فائنل جہاد آنا ہے. آپ کے سو کالڈ امام مہدی نہیں آنا ہے نا. اوکے, سو ابھی ہائپوتھیٹیکل نہیں رہا. امیجن کریں کہ 15 دن بعد 20 دن بعد, ہائپوتھیٹیکل نہیں رہا, امام مہدی آتا ہے, ٹھیک ہے, 15-20 دن بعد نہیں یار تمہیں ایک سیکنڈ تمہیں پتا یقین سے کہہ سکتے ہو؟ ہاں میں کہہ سکتا ہوں یقین سے کہہ سکتے ہو. بعد میں بات کرنا, نبی کی نشانیاں پوری کر لیں گے, سال بعد آ گیا, کوئی مسئلہ نہیں, ٹینشن نہیں. سو بیسیکلی امام مہدی آتا ہے, لڑائی شروع کرتا ہے, تم لوگ اس وقت لڑکیاں پکڑو گے, ان کو سلیو بناؤ گے, چودو گے. اب اس وقت میں اور ساحل پکڑیں گے تیری بہن. اب بتا ہم اگر اس ساتھ یہی کریں جو تمہارے قرآن نے کہا ہے تو وہ اچھی بات صحیح بات ہوئے گی نا, کیونکہ اب تو اسے برا نہیں کہہ سکتا. ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو تیرے قرآن نے کہا. کھانا ساحل چھوڑ یار, جو منہ سے مانگے گی وہ والا کھانا. جو بھائی ایڈم, بلکہ میں تو خود غریبی والا ویج تھالی کھاؤں گا, اور ان کی بہن کو جو ہے میں مرغ مسلم کھلاؤں گا. بھائی میں مٹن کھلاؤں گا بھائی, اور بتا, وہ بھی باربیکیوڈ مٹن. ہاں بھائی, لیکن اس کے بعد ویاگرا کی 2 گولیاں کھا کے 4 گھنٹے کروں گا. آگے پیچھے سے وہ بھی نوٹی کوشچن. میں کہہ رہا ہوں not being personal. Why? کیوں؟ کیونکہ میں تمیز سے بات کرنا چاہتا ہوں. نہیں, اپنی بہن بیٹی آئی تو وائی اور تمیز اور ناٹ بی پرسنل. دوسروں کی بہن بیٹیاں ہی نہیں ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت کے ٹائم نہیں, اس میں تمیز مطلب تمہاری بہن, اسی وجہ سے ہم پرسنل ہوتے ہیں کیونکہ تم لوگوں کے نزدیک دوسرے کی ماں, بہن, بیٹی جو ہے نا, یہ بس ایک چوت ہے. آئی ایم ریئلی سوری گائز. ایسے لوگ جو یہ کہے کہ بھائی since we are feeding them and we are giving them clothes, that's the reason we have all the rights to fuck them. تو بھائی میں پھر ہم ایسے ہی بولیں گے. کس کو نہیں سننا ہے وہ پلیز تھوڑے دیر کے لیے ڈسکشن چھوڑ دے. آئی ایم ریئلی سوری, لیکن ہم بولیں گے اور یہ ورڈ ہی یوز کریں گے.
نہیں سننا ہے کسی کو برا لگ رہا ہے تو چھوڑ دو. ہاں بلال, تو تم لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ دوسرے کی ماں بہن بیٹی یہ تم کو بس ایک ہول دکھتا ہے, لیکن جب تمہاری ماں بہن کی بیٹی آتی ہے تو یہ ایک پرفیکٹ ایک عزت والی چیز, احترام والی چیز یہ ہو جاتی ہے. یہ ہپوکریسی ہے تم لوگوں کی. جو لاجک اور آرگیومنٹ تم دے رہے تھے, یس ایڈم پلیز. اور بیسیکلی تمہاری وہی بیٹی اور تمہاری وہی بہن جس کو ہم پہلے غلام بنائیں گے, ایک مہینہ اس کے ساتھ انجوائے کریں گے, اس کے بعد میں دلی کے بازار میں چوراہے میں کھڑا ہو کے اس کو بیچوں گا. اور کیسے بیچوں گا کہ جو چاہے وہ اس کے تھنوں کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے, ہاں اس کی نافے سے لے کے گھٹنے تک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, دیکھ نہیں سکتا, لیکن تھائیز تک پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے, دیکھ نہیں سکتا. اس کے تھنوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ سکتا ہے, اس کے پیٹ کو ٹچ کر کے دیکھ سکتا ہے, اس کی ٹوئی کو دیکھ سکتا ہے ٹچ کر کے, لیکن اس کے پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. باقی تمام باڈی کو چھو کے ٹچ کر کے انجوائے کر کے خریدے گا اگلا, بازار میں کھڑا کر کے بیچوں گا. کیوں بھائی, کیوں نہ بیچوں؟ جب تمہارے نبی کے صحابیوں نے ایسا کیا, جب نبی نے ایسا کیا, مجھے بتاؤ کہ پھر تمہاری ماں بیٹی نے ایسا کیوں کرنے سے منع ہے؟ تو یار اب یہ تو وہی بات ہے نا کہ ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے. ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے, ہائپوتھیٹیکل کہاں ہے, پاسٹ ہو چکا ہے, فیوچر کی بات کر رہے ہیں. پاسٹ ہو چکا ہے اور فیوچر کی بات کر رہے ہیں ہم, فیوچر کی بات کر رہے ہیں. نبی نے لڑکیاں نہیں بیچی, لڑکیاں نہیں بیچی نبی نے. ہار گئے تو ٹھیک ہے, لو جیسے ساحل مان گئے انہوں نے, اگر ہار گئے تو ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ہار گئے تو ٹھیک ہے. جتنے بھی لوگ ہیں دیکھیں بھائی لوگوں, اس لیے اسلام کے خلاف کھڑا ہونا سب سے امپورٹنٹ جز ہونا چاہیے آپ لوگوں کی لائف کا, بہت امپورٹنٹ جز ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہار گئے تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ جیت گئے تو یہ یہی کریں گے جو میں نے بولا ہماری ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ. اور یہ بےغیرت کیا بول رہا ہے ایڈم, ہار گئے تو ٹھیک ہے, their mother and sister deserve this. ہار گئے تو ان کی ماں بیٹی ریزرو ہوا ہے ایسے لوگوں پہ. تو اگر آپ ہار گئے تو پھر ہاں تو تم لوگ بغیرت ہو نا سالو, تم کرو گے نا بہن چودو, تم لوگ کرو گے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, اسی لیے تو سب کو تیار کر رہے ہیں ہم, اسی لیے تو آرمی تیار کر رہے ہیں کہ جب تم لوگ کھڑے ہو گے نا تو تم لوگوں کو کھڑا ہونے سے پہلے چود کے رکھ دیں. کیسا بےغیرت انسان ہے یار. نہیں بغیرت کی بھی کوئی ڈیفینیشن ہے, وہ اس ڈیفینیشن سے بیونڈ ہے بھائی, بیونڈ ہے, بیونڈ. بولیے سہیل بھائی, اس کو بغیرت ہوتا ہے یہ. بلال انڈیا سے ہو, کدھر سے ہو؟ میں نہیں ہوں انڈیا سے, میں یو اے ای سے. عربی نطفے کے ہو؟ نہیں پھر پاکستان, ہندوستانی نطفے کے ہو کیا پاکستانی نطفے کے ہو؟ پاکستانی نطفے کا ہے. ساحل میں نے کہا تھا پاکستان میں یہ لڑکے لوڑے جتنے بھی ہیں نا, یہ کالجوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں, اور کالج زمانے سے, اسکول زمانے سے یہ کہتے آتے ہیں کہ ہم ایک وقت آئے گا جب غزوہ ہند کریں گے, اور یہاں پہ ہم یہ والی لڑکیاں, یہ جو ارمیلا اور یہ والی لڑکیاں, ان کو چل بے چپ کرے بہن کے لڑے چپ کر, ان کو ہم نے ملک قدیم بنانا ہے, ملک الجمین بنانا ہے. ان کو بچپن سے یہ بات ان کی کامیڈی سینس میں چلتی ہے, ان کے مذاق میں چلتی ہے, یہ جب اپنے کالج کے باہر کھڑے ہو کے بولتے ہیں تب کے مذاق میں چلتی ہے بھائی, کیونکہ یہ جز ہے اسلام کا. It is one of the most important جز of اسلام, کیونکہ مومن کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. That's the reality. اور ایٹ لیسٹ چلو سچائی سے بولا اس نے, ہاں بولا, اس نے بہت we بغیر need کی to ہے, appreciate that. نہیں لیکن پہلے صحیح گھمانے کی چاہیے. کوشش کیا ایڈم, پہلے گھمانے کی کوشش کیا, ان کے رائٹس کھلاؤ پلاؤ, پہلے گھمانے کی کوشش کیا, جو ہم کو معلوم ہے, جو ان کے علماء جو وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نا جلیبی, وہ انہوں نے بھی کوشش کی, ہم کو معلوم ہے, لیکن ان کو نہیں معلوم یہ چیز کہ ہم یہ پہلی بار یہ سب جواب نہیں سن رہے. اچھا, میں 4000 لوگ جو 3 بجے دیکھ رہے ہیں, اس میں سے کئی ساری مومنائیں بھی ہوں گی. میں آپ لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں ابھی. تمہارا جو بھائی ہوگا, تمہارا جو باپ ہوگا, اور تم خود آپ سوچو کہ تمہارا اسلام کیا سوچ دے رہا ہے. اچھا نہیں, جو مومنہ ہیں ان کے لیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں. اوکے, ایک اور چیز آگے چلتے ہیں. اسلام کے اندر ایک مسلمان فیمیل کی جب شادی ہوتی ہے, اس نے مرد کے تابع کیوں رہنا ہے, مرد کے انڈر کیوں رہنا ہے,
مرد کے تابع ہو کے کیوں رہنا ہے؟ کیونکہ مرد کھلاتا پلاتا ہے. That's it. So female in Islam, چاہے وہ مسلمان فیمیل ہو چاہے وہ نان فیمیل ہو, وہ صرف ایک چے ہے. کیوں چے ہے؟ کیونکہ مرد کھلاتا پلاتا ہے. قرآن کی آیت ایبسلیوٹلی کلیئر ہے کہ وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے, اس لیے تم چے بن کے رہو گی اس کے لیے. مرد عورتوں پہ حاکم ہے یہ لکھا ہوا ہے. ایک ہاں جی, تو چے بن کے رہے گی نا, حاکم ہے وہ, چے بن کے رہے. کیوں تو حاکم ہے کیوں ہے؟ تو حاکم کا حاکم کیوں ہے؟ مطلب نہیں, کیا آگے مطلب آگے ہوتا ہے؟ آگے حکومت آگے کرنا نا. حاکم, ہاں حاکم کیوں ہے؟ اگلا پارٹ پڑھیں. بیکاز کیونکہ خرچ کرتا ہے, مال خرچ کرتا ہے. میں آنسر دے دیتا ہوں ان کے بیہاف میں. تھینک یو. تو میں نے کون سا غلط بولا؟ کیونکہ وہ مال خرچ. پھر میں نے کیا غلط بولا؟ حکمرانی کس بات پہ کرو؟ کیونکہ مال خرچ کرتے ہو. جو عورت سارا دن گھر کا کام کاج کرتی ہے, بچے پالتی ہے, تو ایک مرد کو تو سنڈے کی چھٹی بھی مل جاتی ہے, اور سیٹرڈے سنڈے کی بھی مل جاتی ہے, فرائیڈے میں ہاف ڈے بھی ہو جاتا ہے. حکمرانی کا کیا جو کیا لڑکی ہے وہ تو 24 گھنٹے کام کرتی ہے. وہ تو بچہ رات کو 12 بجے بھی اٹھے گا تو اس کو سنبھالتی ہے, اس کو دودھ پلاتی ہے. اس نے تو اس کا چھٹی بھی کوئی نہیں ہے. اس کی تو مدرس ڈے میں بھی چھٹی نہیں ہوتی سالی کی. اچھا تو اس میں پھر کیا اس کی آپریشن اس نے کیا تو ہو مدر رہی ہے؟ ڈے کے اوپر بھی اسے دودھ پلانا نہیں ہے. آپریشن کیا ہو رہی ہے؟ اچھا بلال ایڈم, صرف سوری, ہاں آئی ایم ریئلی سوری. ہاں میں صرف ایک بات رکھوں گا کیونکہ میرے کو اچانک یاد ہے اور وہ بھول جاؤں گا, پھر یہ حاکم والی بات آپ رکھنا. بلال بھائی, کیا یہ زیادہ صحیح نہیں رہے گا یا رسول اللہ کو یہ یا اللہ کو یہ عمل نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ بھائی فیمیل کے بدلے اگر پریزنر آف وار اگر آپ پکڑتے ہو تو جو مرد حضرات ہے, چاہے وہ اس سائڈ سے ہو, تو ان کی گانڈ ماری جائے, اور تمہارے سائڈ سے مومن حضرات اگر وہاں پکڑے جاتے ہو تو ماں بہن کو بیچ میں لانے کے بجائے تمہاری گانڈ ماری جائے. یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ ایڈم آئی ایم ریئلی سوری, یہ اچانک سے ایک خیال میرے دماغ میں آیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ صحیح طریقہ ہوتا. خیال تو آپ کا اچھا ہے, کیونکہ لڑائی تو وہ کرنے آتے ہیں نا, مرد کرنے آتے ہیں. لڑکیاں تو پانی پلا رہی ہوتی ہیں یوزلی, اگر آپ دیکھیں وہ تو پانی پلانے یا مرم پٹی کرنے کے لیے آتی تھی نا جنگوں میں پرانے زمانے میں. سو ان ریالٹی میجرلی مرد لڑ رہے ہوتے تھے. شاید ہی کوئی ایک آدھی لڑکی ہوگی جو لڑے گی, ورنہ یوزلی لڑکیاں نہیں لڑتی تھی پرانے زمانے میں بھی, پانی پلاتی تھیں. اور تو گانڈ تو پھر ان کی مارنی چاہیے مردوں کی وجہ سے, کوائٹ فرینکلی. اور پھر آیت آ جاتی گارڈ کے بدلے گارڈ. ایسے تو کوئی آیت. اس نے یہ نہیں کہا کہ آیت ہے, اس نے کہا آیت آ جانی تھی اگر یہ حکم ہوتا. اچھا, تو یہ بہتر نہیں ہوتا؟ ماں بہنوں کی عزت رہ جاتی. ہاں بلال, میں نے بتایا آپ کو کہ اس وقت دیکھے نا, اس وقت کا جو ٹریڈیشن تھا پہلے عربوں کے لیے شروع میں آیا نا. ارے تو چینج کرنا چاہیے تھا نا, ٹریڈیشن والا آرگومنٹ ختم کر دیا ہم نے. ہاں ایک سیکنڈ یار, ایک سیکنڈ. جنگیز خان کو برا کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ ہی واز اٹائرنٹ, اس وجہ سے. اوکے, اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس کا جو خیمہ ہوتا تھا اس کے اندر لڑکیوں کی غلام لڑکیاں ہوتی تھی جن کو چتاتا رہتا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, تو جنگیز خان میں اور محمد میں فرق کیا ہے؟ یا صرف اس بات کو لے کے کہ سلیوری تھی اسلام میں سٹارٹ کتنا میں. سوچنا پڑا ہے تمہیں, کتنا سوچنا پڑا ہے تمہیں کہ جنگیز خان اور محمد میں فرق کیا ہے. اتنا سوچنا پڑا ہے تمہیں. امیجن دیٹ دس از دا ریئلٹی آف محمد. اگر قرآن کو اور اسلام کو نکال دو, سائڈ پہ کر دو, تو محمد اور جنگیز خان میں کوئی فرق نہیں. اچھا, پھر تو دوسرا کیا نام ہے, اسٹینلے میں بھی کوئی فرق نہیں, کسی میں بھی کوئی فرق نہیں. کال ایوری ون ایکول. میں نے تو اس کا مان گئے نا آپ کے محمد میں اور جنگیز خان میں کوئی فرق نہیں ہے اگر نہیں, میں اسلام اور بالکل بھی قرآن کو نہیں سائڈ پہ مان کر دو. رہا. اوکے, کیا کام محمد نے ایسا کیا جو جنگیز خان نے نہیں کیا؟ چلو ٹیل می. لڑائیاں اس نے کی, مرتے دم تک کتوں کی طرح لڑائیاں کرتا رہا محمد. 49 صحیح بیٹلز کی اس نے. اس کے علاوہ ادر چھوٹے چھوٹے سرایاز بھی علیحدہ بھی تھے, لیکن 49 کہا جاتے ہیں کہ اس میں ایز اے کمانڈر اس نے ساری پریپریشن کر کے بھیجی. جو بندہ 9 سال میں 49 لڑائیاں کر رہا ہے, آپ امیجن کرو کہ ایک سال میں کتنی لڑائی بنتی ہے اگر بندہ 9 سال میں 49 لڑائی کر رہا ہے. ایک ایک ٹائم میں کتنی فوجیں کتنے کتنے ایریاز میں بھیج رہا ہوگا.
یعنی کہ 5 بیٹل 5.5 بیٹلز ایک سال کے اندر 5 یا 6 بیٹلز محمد جو ہے وہ کر رہا ہے. 2 سالوں کے اندر وہ 11 بیٹلز کر رہا ہے, اپنی فوجیں بھیج رہا ہے پریپریشن کر کے ڈفرنٹ ایریاز پہ اٹیک کروانے. وہ دور دور تک فتح مکہ کے بعد دور تک جا کے 1100-1200 کلومیٹر دور تک اس نے اٹیکس کروائے. محمد اور چنگیز خان میں فرق کیا ہے, اور وہاں سے بچیاں لے کے آ رہا ہے. اور پھر چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 43 کی تفسیر پڑھتے ہیں تو محمد لوگوں کو انسائٹمنٹ کے دے رہے ہیں, آؤ وہاں پہ اٹیک کرتے ہیں تبوک پہ. وہاں پہ حبشہ کی کالک اور روم کی سفیدی کے ملاپ سے بہت ہی زبردست پیلے بالوں والی بچیاں کھڑی ہیں, آؤ وہاں پہ اٹیک کریں. میں تمہیں پیلے بالوں والی بچیاں دیتا ہوں, بناتے افسر دیتا ہوں, قرطبی بناتے افسر دیتا ہوں. مجھے بتاؤ ایک محمد وہ ٹائرنٹ قسم کا انسان جس کے لیے حدیث میں محمد اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے 5 چیزیں دی ہیں, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک مہینے صحیح حدیث مسلم کی, صحیح مسلم کی ایک چیز اس میں سے یہ ہے کہ میں 1 مہینے کی مسافت سے لوگ مجھ سے ٹیرر کھاتے ہیں. 1 مہینے کی مسافت سے لوگ مجھے ٹیرر کھاتے ہیں. اتنی لڑائیاں لڑتا تھا کہ جب وہ اپنی فوج لے کے نکلتا تھا لوگوں میں ٹیرر پھیل جاتا تھا کہ آ گیا ہلاکو خان چنگیز خان. سیم چیز جو چنگیز خان ہلاکو خان نے کی اس میں اور محمد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, صرف قرآن اور حدیث سائیڈ میں کر دو. اوکے میں اب حدیثیں دکھانا شروع کر دیتا ہوں. لو جی بھائی لوگوں, اچھا اگر میں ساری حدیثیں تمہیں ابھی ثابت کروں اسلام چھوڑو گے نا؟ پھر تو نہیں کہو گے اسلام اچھا ہے, کبھی بھی پھر فائدہ مجھے دکھانے کا, پھر مجھے اتنی محنت کرنے کا فائدہ تمہارے ساتھ نہ دکھاؤ گے, نہ دکھاؤ. اوکے چلو اس سائل پہ نئے بندے کو لے لو, ختم ہو گیا. یہ سلیوری پہ کرنے سے یہ نہیں پتہ لگتا کہ اسلام. ہاں سلیوری نہیں, میں نے سارا کچھ ختم کر دیا بیٹا. بیٹا کچھ بھی نہیں ختم کیا تجھے بتایا, تجھ سے یہی بولا تھا کہ ہلاکو خان میں اور محمد میں فرق بتا دے, تو نے نہیں بتایا اور میں نے ثابت کیا کہ کوئی فرق نہیں. 11 گھر بنائے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر, ہر گھر میں ایک لڑکی اور 4 غلام سلیوز جو کہ صحیح حدیثوں میں آتے ہیں, 4 غلام سلیوز لڑکیاں سلیوز. اپنا حفصہ کے بیڈ کے اوپر ڈنگی ڈنگی مچا لیتا ہے وہ کسی سلیو کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, یہ ماننے والوں میں سے نہیں ہے, اس کے پیچھے ٹائم ویسٹ مت کیجیے پلیز. کوئی بات نہیں, لوگوں کو پتا لگ رہا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں. اچھا اس میں ایک بات دیکھو, یہ بڑا میرے کو ہنسی آئی ابھی. مسلم صاحب تھوڑا رک جائیے آپ. جی جی, میرے کو ابھی اتنی ہنسی آئی. ایڈم صاحب نے بولا کہ میں دکھاتا ہوں تو پھر چھوڑ دو گے, تو بولے نہیں چھوڑوں گا. تو بولے پھر نہیں دکھاؤں گا, تو بولے نہیں دکھاؤ. مطلب ایسی ہو گیا کہ ایک پیشنٹ ہے, میں ڈھونڈ لوں گا. ارے بلال ڈھونڈ لوں گا لیکن چھوڑوں گا پھر بھی نہیں. بلال ایک منٹ رک تو جاؤ. چھوڑنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے کہ دوسرا انہوں نے ایسا کہا تو چھوڑ دوں. ٹیررسٹ سالا, اس کو تم اپنا کے بیٹھے بلال بولے یار. بلال میرے کو بات تو کمپلیٹ کرنے دو, ہو سکتا ہے تم کو عقل آ جائے. ہاں یہ ایسی ہو گیا کہ ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب اس کو بولتے ہیں کہ بھائی تجھے ایڈز ہے. تو پیشنٹ بولتا ہے دکھاؤ. تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں رپورٹس دکھاتا ہوں تجھے, مانے گا نا؟ نہیں دکھاؤ ہی مت. ارے بھائی تیرے نہیں دکھانے بولنے, بھائی وہ ڈاکٹر ہے, تم کوئی ڈاکٹر ہو, تم تو خود اپنا ریلیجن بنا کے بیٹھے ہو نا, ایسے ہیومینٹی کر رہے ہیں. چلو آج محمد نے بھی تو یہ محمد نے بھی تو اپنا ریلیجن ہی بنایا تھا نا. محمد کا ریلیجن اللہ کون سا خود آ کے تمہیں بتا گیا کہ میں نے ریلیجن دی ہے. اللہ کو دیکھا کسی نے؟ ہوا کو دیکھا ہے آپ؟ اللہ کو دیکھا نہیں, سمپل سی بات ہے, اللہ کو دیکھا. ہوا کو فیل کر سکتے ہیں ہم, تم فیل کر سکتے ہو ہوا کو؟ ہوا کو فیل کر سکتے ہو نا؟ اوکے بہترین. اللہ کو فیل کر سکتے ہو؟ فیل کرا کے دکھاؤ. اوکے سو بیسیکلی دیر آر 6 سینسز جو کہ انسان کے اندر ہوتی ہیں. 5 جو سینسز ہیں وہ ہماری نروری سینسز ہے. اللہ کسی بھی نروری سینس کے اندر نہیں آتا. رادر اللہ آپ کی ڈریم کے اندر بھی نہیں آ سکتا اور ویژن کے اندر بھی نہیں آ سکتا. آپ سے ڈریم اور ویژن میں آگے اگر اللہ خطاب کرے گا تو آپ کے اسکالر کہتے ہیں کہ جان لو کہ وہ اللہ نہیں, وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کی کسی بھی ویژنری سینسز کے اندر, ایون 6 سینس کے اندر بھی اللہ نہیں آ سکتا. تو بیسیکلی اللہ جو ہے نا, تو اسی طرح محمد اپنے منہ سے ٹیٹے کر دی نا,
تو میں بھی ایک نبی بن جاتا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا نام ہے نبی آدم میں تو پروڈیوس بک لائک اے قرآن میں مان جاؤں گا. شو می. الحمدللہ یہ لوگ ویب سائٹ, میری اپنی ویب سائٹ میں میری بک ہے. اگر میں بک شو کر دیتا ہوں ابھی تمہیں, اب اسلام چھوڑ دو گے؟ یہ لو, یہ میری بک, یہ میری بک پڑھو بھائی جان. میں دکھاؤ ہی مت آدم, دکھاؤ ہی مت, دکھاؤ ہی مت. یہ بلال بولے گا دکھاؤ ہی مت. لو میرا بچہ پڑھے ذرا. Who am I? آدم سیکر. سب سے پہلے میری بک میں سب سے پہلا کام کیا ہے کہ میں کون ہوں, اس کے بارے میں پڑھے میرے بھائی. کیا لکھا؟ اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی فاقم الصلاۃ للذکر. فک مینی واہ 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 یار مجھے نظر نہیں آ رہا, چھوٹا کر کے لکھو. اچھا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا پڑھا عربی میں آپ نے؟ دبئی میں رہتے ہو بھائی, تمہیں تو عربی آنی چاہیے بھائی. مجھے کیا نہیں مطلب آتی ہے. نیچے اردو میں بھی لکھا, وہی پڑھ لو. اچھا, بے شک میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں. لہذا عربک گرامر ہی قرآن پہ بیسڈ ہے. لہذا عربک گرامر ہی قرآن پہ ہے. اوکے, لہذا میری ہی عبادت کرو اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو. اچھا ناؤ میرا بچہ, یہ میں ایڈم سیکر کہہ رہا ہے, میں اللہ ہوں, میں کہہ رہا ہوں آئی ایم اللہ. اچھا, آپ کہہ رہے ہو کہ گرامر جو ہے وہ قرآن کے اوپر بنا ہے. قرآن کے اندر گرامر کا کوئی ایک رول دکھا دو, ون رول. میں کہہ رہا ہوں بیسڈ آن قرآن ہے. میں وہی بول رہا ہوں نا, کوئی بیس گرامر. دیکھو سمجھنے کی کوشش کرو, جب آپ سینٹنس بنا دیتے ہو نا سینٹنس, تو وہ سینٹنس بنانے کے لیے آپ کو گرامر کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں جی. تو اب مجھے بتاؤ کہ قرآن کے اندر گرامر کا کون سا قانون ہے؟ ون لا گرامر کا دکھاؤ قرآن کے اندر. یار اب ایسے اب لکھا تو نہیں ہوا کہ یہ گرامر کا قانون ہے, یہ کوئی دوسرا اوکے. تو بیسیکلی آپ کو بچپن سے جاہل بنایا گیا, اور آپ جاہل بنے ہوئے, اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جاہل بنے ہوئے. جب آپ نے اردو پڑھنا لکھنا سیکھی, پاکستان میں رہتے ہو, اردو پڑھنا لکھنا سیکھی ایک زمانے میں. ہاں جی. سب سے پہلے الف بے سیکھی, پھر آپ نے لفظ بنانے سیکھے, پھر آپ نے ٹینسز سیکھے. اب وہ جو ٹینسز ہیں وہ گرامر کے ہوتے ہیں. آپ نے سیکھا کہ پاسٹ ٹینس کیسے یوز کرنا ہے, پاسٹ انڈیفینٹ کیسے یوز کرنا ہے, فیوچر ٹینس کیسے یوز کرنا ہے, فیوچر کنٹینیوس کیسے یوز کرنا ہے, پریزنٹ کنٹینیوس کیسے یوز کرنا ہے. یہ سیکھنے کے بعد آپ نے لفظوں کو سینٹنس بنایا. اگر گرامر موجود ہی نہیں تھی تو قرآن سینٹنس ہی نہیں بنا سکتا. ہیومن وہ سینٹنس بول ہی نہیں سکتے, ہیومنز کو سینٹنس سمجھ نہیں آ سکتے اگر گرامر نہیں تھی. سو گرامر تھی تو سینٹنس بنے تھے. اگر قرآن نے گرامر کے رول دینے تھے تو پہلے رول دیتا. مجھے بتاؤ قرآن سے پہلے گرامر کے رولز قرآن میں کدھر لکھے ہوئے ہیں؟ جسائل یار سیریسلی, یہ پڑھا لکھا اپنگ ہے یار. تم جو بولتے ہو نا اپنگ, یہ پڑھا لکھا اپنگ ہے یار. لائک دس از ہاؤ اسٹوپڈ اٹ از کہ بچپن سے پڑھتے آ رہے, بولتے آ رہے ہیں, کبھی سوچا ہی نہیں اس بات کا ان لوگوں نے کہ قرآن سے گرامر نہیں نکلتی. اور میرے بھائی گرامر کو چینج کیا گیا قرآن کو صحیح کرنے کے لیے 12ویں صدی عیسوی میں. قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ اگر عربی کی بیسک لغت کے اوپر جاؤ تو وہ آیت غلط ہو جاتی ہے, شرک دکھاتی ہے. لہذا قرآن کو صحیح کرنے کے لیے, اللہ کو ایک دکھانے کے لیے, قرآن کے لیے گرامر چینج کر دی گئی. نمبر 1. نمبر 2, قرآن میں ڈھیر سارے الفاظ نون عربک ورڈز ہیں جو سیریائک لینگویج سے ہیں, کچھ نیچے ایرانی لینگویج سے ہیں. ان لینگویجز کا مطلب ہی نہیں تھا. ارلی اسکالرز ایک ایک لفظ کے 8-8 10-10 میننگ دے رہے ہیں. ان کو سیدھا پدرا کرنے کے لیے آپ کی گرامر میں اس کی لغت میں ٹرانسلیشن بنائی گئی ہیں. پڑھے لکھے اپنگ ہو آپ, جو بولا گیا آپ کو زندگی میں وہ بس بولتے جا رہے ہو جیسے کہ طوطا بولتا جاتا ہے. اپنے بلال بھائی میں آپ سے بس ایک ہی ریکویسٹ کروں گا, جو آپ نے ابھی ڈسکشن کیا ہے, آپ تھوڑا سا اکیلے میں بیٹھ کے اس کو پھر سے سننا میرے بھائی, اور اپنے اندر کے ضمیر کو تھوڑا ہلانا اور سوچنا بھائی کہ آپ کس چیز کا دفاع کر رہے ہو.
اور اس کا دفاع کرنے کی چکر میں آپ نے کیا کیا بولا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سوچنا میرے بھائی. مجھے پتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں. آپ نے یہ ساری باتیں ابھی صرف اسلام کو بچانے کے لیے کی ہے. آپ بس اتنا ہی ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کون کیسا ہے. آپ تھوڑا اس کو غور سے اکیلے میں سوچنا سمجھنا, اور کبھی نام اپنا چینج کر کے آ کے پھر کبھی بات کرنا ہم سے.